سینیٹر سعدیہ نشتر پلیز. سچ بولیں. پراجی ہدایت اللہ صاحب جی. بہت شکریہ چیئرمین صاحب مجھے فلور دینے کا. چیئرمین صاحب، ہم سب جب آتے ہیں تو ہم یہاں چائے پیتے ہیں. ہمیں چائے ایک آدمی اس سائڈ پہ سرو کرتا ہے جس کا نام عامر ہے، اور جو بہت اداسی سے ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے. آج میں نے اس سے جب بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی تنخواہ 25,000 ہے اور اس کا بجلی کا بل 18,000 آیا ہے. خدایا. تو اگر میں سینیٹر محسن عزیز کی جو کیلکولیشن بیک آف دی اینولوپ کیلکولیشن جو انہوں نے ابھی کی ہے وہ میں کروں، جس میں صرف پیاز روٹی کا 5 لوگوں کا 20,000 لگتا ہے، تو عامر کی فیملی کیا کرتی ہوگی؟ واقعی. اور اس کے بچے بھی ہیں اور اس کے پیرنٹس بھی ہیں، اور ڈائبٹیز کی دوائیوں کی قیمتوں کی بات ہوئی، ڈائبٹیز ہر گھر میں ہے. چیئرمین صاحب، ہم انفلیشن اکانومی کو نمبرز کے کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں. ہم بہت دور ہو گئے ہیں لوگوں کی سفرنگ سے. جو سفید پوش آدمی ہیں، جو کلرک ہے، جو گھر 40,000 لے جاتا ہے، جو فیکٹری ورکر ہے جس کی تنخواہ 70,000 ہے، جو سفید پوش کسی ریسٹورانٹ میں کام کرتا ہے، ہم بہت دور ہو گئے ایسے لوگوں کی مشکلات سے. انفلیشن پاکستان میں جتنی آج ہے اتنی کبھی بھی نہیں تھی، اور یہ میرے سارے کالیگز اس پر بات کر چکے ہیں. مگر خالی انفلیشن ہی نہیں، پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز جتنے آج برے ہیں، غالباً ہماری ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں رہے. شیم. آپ ڈالر کو دیکھ لیں، آپ ریزروز دیکھ لیں. ہمارے ریزروز لارجلی اس وقت ڈپازٹس پہ بیسڈ ہیں، اور یہ کتنا پریکیریس ہے یہ اکانومسٹس مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ ان امپلائمنٹ ریٹ دیکھ لیں، آپ فلائٹ آف کیپٹل دیکھ لیں، آپ جی ڈی پی کی ویلیو دیکھ لیں، آپ ڈفرینٹ قسم کی ڈیفیسٹس دیکھ لیں، آپ ہمارا بانڈ ویلیو دیکھ لیں جو اتنی پلمٹ کبھی نہیں کی تھی. تو ایک جو چیز، if there is one thought I'd like to leave you with، وہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام میں دنیا کی کوئی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اس سیاسی عدم استحکام میں کوئی آپ کو جینیس بھی لے آئیں، کوئی آپ نوبیل پرائز ونر بھی لے آئیں، وہ اس اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکے گا. اور اگر ہم یہ انسسٹ کرتے رہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا، تو کیا ہماری یہ اکانومی اس نقصان کی متحمل ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب میں ٹریجری بینچز پہ ہی چھوڑ دوں گی کہ وہ بالکل ڈسپیشنیٹلی اس بات کا جواب دیں. چیئرمین صاحب، میں انڈیکیٹرز پہ بات نہیں کروں گی، میں یہ اس چیز پہ بات نہیں کروں گی کہ ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا اور اب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میرے کولیگز بہت مجھ سے بہتر طور پر اس پر تبصرہ کر چکے ہیں. میں بات اس چیز پہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا ہے کیوں. میں فزیشین ہوں بائی ٹریننگ، تو ہر چیز میں ڈاکٹری لینس سے بھی دیکھتی ہوں. جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو آپ خالی بخار کو پیناڈول سے نہیں ٹریٹ کرتے، آپ دیکھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے. کیا اس کو کینسر ہے، اس کو انفیکشن ہے تو کس جگہ کی انفیکشن ہے، کون سی اینٹی بائیوٹک استعمال ہوگا. آپ کاز کو ڈھونڈتے ہیں، اور ہمیں چیئرمین صاحب کاز دیکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ کیوں ہو رہا ہے، بار بار یہ کرائسیز. 5 چیزوں پہ بہت مختصراً میں بات کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی سے میرا مراد پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل وینڈیٹاز اور نیب کے دائرہ کار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا یہ مطلب ہے کہ ایک پالیٹی میں، ایک نیشنل پالیٹی میں کلیئر پالیسی ڈائریکشن ہو، اس کے گولز ہوں، اس کے انڈیکیٹرز ہوں، اس کے ٹارگٹس ہوں، اس کی کلیئر رسپانسبلٹیز ہوں، اور پھر آپ کسی کو جواب دے ٹھہرائیں کہ جی آپ نے کیا کیا ہے. مگر اس قسم کی ہمارے ملک میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. ابھی سینیٹر شوکت ترین نے کہا کہ جو سائیکل تھا جہاں پہ روپی میسیولی انڈر ویلیو ہوا تھا، اس کی وجہ سے جو ہماری ایکسپورٹس کو نقصان ہوا، اس کی وجہ سے جو امپورٹس بڑھے، اس کی وجہ سے جو ڈیفیسٹس ایکسینچویٹ ہوئے،
اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا جواب دہی نہیں ہے۔ پاکستان میں فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ہے، بارہا اس کو وائلیٹ کیا گیا، بارہا ہم نے لونز لیے in a very untransparent way، ان کو unproductive projects پہ لگایا، کوئی جواب دہی اس کی نہیں ہے۔ آپ ہر سرکولر ڈیٹ کو کھول کے دیکھ لیں، آپ انرجی پالیسی کو کھول کے دیکھ لیں، آپ پیٹرولیم پالیسی کو کھول کے دیکھ لیں، اور آپ بہت سی فارن پالیسیز کو بھی کھول کے دیکھ لیں، کسی کی بھی جواب دہی نہیں ہے۔ اینڈ ایٹ اے نٹس اینڈ بولٹس لیول، اور آج سے جو ریلیونٹ چیز ہے، ہماری گورنمنٹ نے 6 مہینے لگا کر اساس راشن رعایت کا نظام جو بنایا تھا، سبسڈیز کموڈٹیز، فوڈ کموڈٹیز سبسڈیز ٹارگٹ کرنے کے لیے، جو 5 مہینے کے بعد فار نو ریزن بند کر دیا گیا، اس کی کون جواب دے اس کے لیے؟ احتساب چاہیے۔ سب سے پہلے تو پہلا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی ود ان دا سسٹم۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے انسینٹیو سٹرکچرز بالکل سکیوڈ ہیں، اور انسینٹیو سے میرا مراد تنخواہ اور پیز اور پرکس نہیں ہیں۔ انسینٹیو سے مراد ہے واٹ ڈرائیوز دا سسٹم۔ یہاں ایک روایت پڑ چکی ہے کہ آپ ان بیوروکریٹس کو ریوارڈ کریں گے جن کی پولیٹیکل ایلیجنسز ہوں، اور جب کسی سسٹم میں نہ اکاؤنٹیبلٹی ہو اور جہاں بیوروکریٹس کو ریوارڈ کیا جائے فار پولیٹیکل ایلیجنسز، یہ ایک ٹاکسک کمبینیشن ہوتا ہے ایک ملک کی پروگرس کے لیے۔ 2013 میں پہلی دفعہ جب فیڈرل منسٹر بنی تھی 2 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، تو جب میں نیچے اتری میں نے ایک پیپر لکھا تھا جو لانسٹ میں پبلش ہوا تھا، بڑی مشکل سے لانسٹ پبلیکیشن لیتا ہے، ریفلیکشنز فرام دا ٹینیور آف اے منسٹر، اور میں آپ کو بھی سرکولیٹ کروں گی تاکہ آپ مناسب سمجھیں تو سب کو بھیجیں۔ اس کا کرکس یہ تھا کہ گورنمنٹ فوکسز آن ایوری تھنگ ایکسیپٹ دا تھنگس دیٹ میٹر فار اٹس پرفارمنس۔ آپ الیکشن جیتتے ہیں، آپ کیبنٹ بناتے ہیں، آپ لوگوں کو عہدے پہ لگاتے ہیں، بٹ پرفارمنس، اکاؤنٹیبلٹی، انسینٹیوز کا جو یہ کمبینیشن ہے، آپ اس پر کام ہی نہیں کرتے۔ یو سیٹ اپ دا گورنمنٹ ٹو فیل۔ سو دوسری میرا پوائنٹ یہ ہے۔ تیسرا میرا پوائنٹ یہ ہے چیئرمین صاحب 5 کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل پروسیسز کو بالکل مسمار کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، مسمار کر دیا ہے، اور اس کی ایک السٹریشن ہم نے ابھی وہ دیکھی ہے جب پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ملک کو ڈیٹ ریلیف نہ ملا تو I don't know exactly what he said, but he said کہ ہم بالکل تباہ ہو جائیں گے، it will be a crisis if we do not get debt relief. Look what it did to the bond value. Look what it did to the bond value. The bond value crashed. اب ان کو اگر ہمارا سسٹم فنکشن کر رہا ہوتا، یا اگر ڈیسیجن میکرز سسٹم کو ویلیو کرتے، تو I would have assumed کہ ان کو پراپرلی بریف کیا جاتا کہ آپ نے کمرشل ڈیٹ اور بانڈز اور سکوک کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے فرام پیرس کلب اینڈ دا ریسٹ آف دا بائیلیٹرل ڈیٹ، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جو بھی لائن منسٹری ہے، یا جو بھی سسٹم ہے، یا جو بھی فارن آفس تھا، یا جو بھی لوگ تھے، انہوں نے شاید ان کو یہ بھی بریف نہیں کیا کہ پیرس کلب کے 60% ڈیٹس already reschedule ہو گئے ہیں for 38 years in 2001، اور اکنامک سروے 2002-2003 میں یہ ایکچولی آرٹیکولیٹڈ ہے۔ تو ہم نے جو انسٹیٹیوشنل پروسیسز ہیں ان کو سسٹمیٹکلی ڈیسیمیٹ کیا ہے، جو رولز، پالیسیز، پروسیجرز، سیکریٹری کی ایڈوائس، ٹیکنیکل لوگوں کی بات سننا، یہ بالکل ہی آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے، اور ہم اس وقت ڈیموکریسی نہیں، ہم مونارکیز چلا رہے ہیں۔ تیسری چوتھی جو بات میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں چیئرمین صاحب، وہ یہ کہ انفارمیشن پالیسی جو ہوتی ہے دیٹ ہنجز آن انفارمیشن اینڈ ایویڈنس، مگر ہمارا اس کا بالکل ڈسریگارڈ ہے۔ ہم کرائسس ٹو کرائسس چلتے ہیں، بالکل کرائسس ٹو کرائسس۔
آج شوگر کرائسس ہے، کل ویٹ کرائسس ہوگا، پھر ٹماٹر کا کرائسس آ جائے گا، پھر گیس کا کرائسس ہوگا، پھر یوریا کا کرائسس ہوگا، پھر قیمتیں اوپر جائیں گی، پھر ہم امپورٹ کریں گے اور پھر ہولڈرز ایکٹیو ہو جائیں گے، پھر ہم امپورٹ کریں گے، پھر فارن ایکسچینج کا لاس ہوگا. یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا جائے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے انفارمیشن اینڈ ایویڈنس کے سسٹمز ڈسمینٹل کر دی ہیں. ہم صرف وہ سننا چاہتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں. ہمیں جو انفارمیشن لا کے دیتا ہے اس نے کبھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ سائن نہیں کیا ہوتا. ہمیں جو انفارمیشن لا کے دیتے ہیں وہ لاسٹ منٹ کیبنٹ میں لا کے دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے جی کہ کل اگر اس چیز کی پرائس مقرر نہیں کی تو آسمان گر جائے گا اور اس کی شارٹیج ہو جائے گی. ہم کبھی اس بات پہ نہیں فوکس کرتے کہ انفارمیشن کے ڈفرینٹ سورسز ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ سرویز ہوتے ہیں، سرویلنس ہوتا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز دیکھنی ہوتی ہیں، لوکل مارکیٹ کی انڈیپینڈنٹلی پرائسز دیکھنی ہوتی ہیں. آپ نے ود ان سیکٹر ٹرائنگولیشن کرنی ہوتی ہے، اکراس دی سیکٹر ٹرائنگولیشن کرنی ہوتی ہے. آپ نے انڈیپینڈنٹ لوگوں کی آواز سننی ہوتی ہے، اوور ویکس آپ نے کنسلٹیشنز کرنی ہوتی ہے، پھر آپ نے فسکل ڈیسیجنز کرنے ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ سسٹمز بالکل ڈسمینٹل کر دیے ہیں. اور پانچویں اور آخری میری بات یہ ہے کہ ہم پالیٹکس کو بالکل ایک کوئی سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس ایک پاور سٹرگل ہے. چیئرمین صاحب 13 جماعتیں اس وقت کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں. 13 جماعتیں کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ نیب پہ تو کنسنسس کر سکتی ہیں. کیا وہ اس چیز پہ کنسنسس نہیں کر سکتی کہ ڈیٹا انالیٹکس استعمال کر کے جو ٹیکس ایویڈرز ہیں ان کو نوٹس بھیجا جائے اور اپنا ریونیو ڈیفیسٹ پورا کیا جائے؟ کیا وہ ان ٹیکس سیکٹرز کو ٹیکس کرنے کا ڈیسیجن نہیں کر سکتے؟ کیا وہ منیمم ویج پر سے سٹے آرڈر ختم نہیں کر سکتے؟ 13 کیا وہ ہر سیکٹر میں ہمیں کراس پارٹی کنسنسس کی ضرورت رہی ہے پچھلے 70 سالوں سے، چاہے وہ ایجوکیشن ریفارم ہو، ہیلتھ ریفارم ہو، انرجی ریفارم ہو، واٹر ریفارم ہو. اور ہر دفعہ جو ریفارم مائنڈڈ لوگ جب پیپر لکھتے ہیں تو ان کا پہلا اوپننگ پیراگراف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پالیسی کنسسٹنسی چاہیے، کیونکہ ایک گورنمنٹ ایک چیز کرتی ہے، دوسری گورنمنٹ اس کو ہٹاتی ہے، تیسری گورنمنٹ تیسری چیز کرتی ہے. تو 13 جماعتیں جو یہ کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا یہ صرف نیب لاز کی ترامیم کے لیے آئی تھیں؟ I asked them, this is your only chance to get policy consistency. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ ہم پھر کرائسس ٹو کرائسس لرچ کریں گے، اور آپ اور ہم اس ایوان میں بیٹھ کر اگلے سال اور اس سے اگلے سال اور اس سے اگلے سال یہی باتیں کریں گے. اگر ہم نے یہ بنیادی چیزیں، یہ بنیادی ستون ٹھیک نہیں کی ہے، اگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم انگرین نہیں کیا، اگر ہم نے پرفارمنس اینڈ انسینٹیوز کی الائنمنٹ ان دا رائٹ آرڈر نہیں کی، اگر ہم نے انفارمیشن اینڈ ایویڈنس کو جو اس کی ڈیو امپورٹنس ہے اور اس کے انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز ہیں اس کو مین اسٹریم نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے اداروں کی رسپیکٹ نہیں کی، اور اگر ہم پالیٹکس کو صحیح معنوں میں پالیٹکس نہیں سمجھتے، اور اس میں سب سے بڑا جو پلر ہے وہ کرپشن کی روک تھام ہے. It augurs no confidence in the people. It augurs no confidence in the people, چیئرمین صاحب، کہ جو کیبنٹ 3/4 آف دا کیبنٹ جو ہے اس کے اوپر کیسز ہیں. It augurs no confidence in the system. تو اور اینڈ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج آپ افلاطون کو بھی لے آئیں، آپ کسی نوبیل پرائز ونر کو بھی لے آئیں، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی کسی بھی ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور ہماری بھی نہیں ہوگی. اور جو الیکشن کو ملتوی کرتے جا رہے ہیں they will be ultimately responsible for the heavy price this country will pay. We are accountable to عامر جو باہر ہمیں چائے پلاتا ہے،
اور وہ یارڈ سٹک ہے جس سے ہم جج کیے جائیں گے چیئرمین صاحب. سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ the cost of our decisions. Thank you very much.